بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھ لیے، کچھ سیاسی موضوعات بھی ہیں۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ اور مظلوم فلسطینیوں امت کے جاگنے کے انتظار میں ہے، اور دنیا میں جو اس قدر ظلم ہو رہا ہے، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار یہ کہا ہے کہ جو عاد کی قوم تھی، سمود تھی، جس میں اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان سب کے اوپر انہوں نے یہی جملہ کیا، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک چنگاڑ کے ذریعے سے کسی کو اس طرح سے خطاب کیا ہے کہ وہ کنویں والے، جھاڑیوں والے، کہیں پر کچھ خطاب کیا ہے، کہیں کسی کو خطاب کر کہا کہ ان کو ہم نے کیسے تباہ کیا۔ تو یہ اس وقت جو ظلم کر رہے ہیں، یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ کا عذاب بہت قریب ہے ان کے، اور عذاب بھی بالکل ایسا آئے گا جو بہت اچانک ہوگا، اور تباہی بربادی ان کا مقدر ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے مسلمان ممالک کا جو کردار ہے، وہ کردار ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا گیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے موسیٰ ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس میں بہت زبردست لوگ رہتے ہیں اور وہ ہم نہیں جا سکتے۔ پھر صرف ایک ان کا ایک پیروکار تھا جو بعد میں پھر جن کو نبی بنا دیا گیا تھا، وہ جانے کو تیار ہوئے تھے، لیکن پھر 40 سال تک وہ رادہ درگاہ ہوئی، اور 40 سال تک وہ صحرا میں گھومتی رہی، اور وہ ان کو وہ مقام نہیں ملا جو توبہ اللہ ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں پھر ان کو جانے دیا گیا۔ تو اس وقت مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ وہ خوار ہیں، ذلیل و خوار ہیں تمام دنیا میں، یعنی ایک قسم کے ریگستان کے اندر پھر رہے ہیں یا عیاشی کر رہے ہیں۔ اور جو ساری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ صرف لپ سروس کر رہے ہیں، اور اس میں سے جو کوئی عملی اقدام کر سکتے ہیں، اگر وہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ صرف پھونک بھی مارے سب مل کر 1 ارب 30 کروڑ مسلمان، تو میں نے وہ اڑ جائے گا اسرائیل۔ لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی نہیں کر رہا۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی تعداد اگر ہم دیکھیں تو اس میں سے کل تعداد جو ہے، کل جو ہمارا حساب ہے اس کے مطابق ان کی جو تعداد ہے وہ زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ خود ان کے ربی جو ہیں، جو ایکچوئل فلسطینی ہیں، جو یہودی ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں اور مظاہرہ کر رہے ہیں نیو یارک میں۔ تو فلسطین میں غزہ کا علاقہ 45 مربع کلومیٹر ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق آبادی 6 لاکھ ہے۔ ایک طرف اس کی وصلت مصر سے ملتی ہے، اور مصریوں نے بھی وصلت بند کر دی ہے، اور غزہ مکمل طور پر اسرائیل کے گھیرے میں، اور وہ جو اس کا سمندر کا حصہ لگتا ہے وہاں پر بھی اس نے گھیرا ڈال رکھا ہے اور کسی کو جانے نہیں دیتا۔ اسرائیل کا رقبہ جو ہے 22,142 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ یہودی آبادی تقریباً 95 لاکھ ہے۔ یہ غلط فگر ہے، یہ نکالا ہے ہمارے لوگوں نے، لیکن اس کی جو آبادی ہے اس میں 95 لاکھ میں یہ یہودی زیادہ سے زیادہ 60 لاکھ ہیں، اور اس میں یہودی آبادی نہیں ہے، اس میں مسلمان آبادی بھی شامل ہے۔ اور وہ جو باقی جو 25% ہے، وہ 35% ہے، وہ مسلمان ہیں، اور یہ دوسرے یہ عیسائی بھی ہیں۔ وہاں پر 4 حصے ہیں، ایک جو ہے وہ اسرائیلی علاقہ ہے، ایک عیسائی علاقہ ہے، یعنی بیت المقدس کی صرف میں بات کروں تو، اور ایک جو ہے وہ یہ جو مشرق وسطیٰ کا ایک ملک ہے اس کا علاقہ کہلاتا ہے، ایک مسلمانوں کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو یہ اسرائیل ایک غیر اعلانوی ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، دیگر ممالک جو ہے پورا یورپ ان کے پیچھے ہے، ان کی پشت پر ہے۔ کینیڈا بھارت کے کسانوں کی حمایت میں زبان ضرور کھولتا ہے، مگر اسرائیل کے ہاتھوں میں فلسطینیوں کی نسل کشی پہ خاموش ہے، جس کی ہم بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ جو صاحب جو ہیں وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عراق میں کیمیائی ہتھیاروں کی موجودگی کا بہانہ بنا کے نیٹو افواج حملہ آور ہوئی، لیکن شام میں داعش ابھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کے پاس جو پتہ لگا کہ ان کے پاس جو ہیں وہ ایسے ہتھیار ہیں کہ جب ان کے وہ جائیں گے ٹینک، وہ چاہتے تھے ٹینک کے ذریعے سب کو رون ڈالیں، تو وہ ان کو اطلاع ملی کہ ان کے پاس ایسے میزائل ہیں کہ وہ جیسے ٹینک جب گھسے گا اس کو گرا دیں، اس کو بار دیں گے۔ ان کے پاس جو ہیں شمالی کوریا کے میزائل تھے، تو اب انہوں نے امریکہ نے اس کو جو ہے ایسے ٹینک دیے ہیں کہ شمالی کوریا کے میزائل اس کے زد میں نہیں آتے ہیں۔ تو اب ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ایسے میزائل دیں کہ جو ہم نے وہاں دیے تھے جو بوسنیا میں، کہ جو اٹامک ٹپ تھے، جو گولے وہ جیسے ہی بانٹتے تھے وہ سارے کے سارے سر لوگوں کے جو ہے ٹینک جو ہے بالکل ویسے بیٹھ جاتے تھے جیسے کہ ہے ہی نہیں، اور اس طرح سے ان کا قبرستان بنا دیا تھا سربیا کے لوگوں کا اور بوسنیا کے لوگوں نے۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہے وہ ایٹمی ہے، تیل ہے اور عسکری قوت سب کچھ زیادہ ہے، لیکن اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے
جو نظر بھی نہیں آتا ہے اگر دیکھا جائے، گوگل کو دیکھ لیں، لیکن گوگل نے بھی ظلم یہ کر رکھا ہے کہ اس کے جو ہے جو علاقے غزہ کے اس نے دھندلا کر کے رکھ دیا ہے. اس سے صاف نہیں رہتا ہے کہ وہاں پر جو ہے کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، اس کے دھندلا کر ظلم کی انتہا ہے. ان کے ساتھ میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس وقت مدد کے لیے کوئی اور موجود نہیں ہے. اور ہم سب کو غیرت کو اور حمیت کو جو ہے وہ چیلنج ہے کہ مسلمانوں کی تمام جو لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بچ نہیں سکتے ہیں اگر وہ انہوں نے اس وقت اس کا کشمیریوں کا اور فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا تو اور ان کو دینا چاہیے. ان کا تو معاملہ پاکستان کا یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے میرا لات مارو ایف اے ٹی ایف کو. کوئی ایک وقت تو آئے گا نا جس وقت آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آج ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. تو کیا یہ بتاؤ کہ تم اللہ سے اگر معاہدہ کرو گے تو تم جی نہیں سکتے ہو؟ اللہ سے اگر معاہدہ کرو گے تم ہار جاؤ گے. اللہ سے تم اگر معاہدہ کرو گے تو اس کی مدد آپ کو نہیں آئے گی، اس کی نصرت نہیں آئے گی آپ کو. تو یہ تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نصرت کیسے آتی ہے. جب بدر میں آئی، جب خیبر میں آئی، جب آپ کی جو خندق میں آئی، کہاں تمہاری حنین میں آئی، ہر جگہ تمہیں اللہ کی مدد آئی. تو پھر اس کے بعد میں تم کیوں ڈرتے ہو ان لوگوں سے جو کہ مغرب کے ممالک ہے، جو کہ ایک پھوک کی سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے. اگر تم جب اللہ کی مدد کو پکارو گے تو یہ یعنی آپ دیکھ لیجیے جب بدر میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تو اللہ نے یہ کہا کہ یہ رسول کے ہاتھ سے مٹی نہیں کی بلکہ ہم نے پھینکی ہے. ان کو آنکھیں ان کی اندھی کر دی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے پاس جو ہے کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے، لکڑیاں تھیں، نیزے نہیں تھے، ان کے پاس پورا اسلحہ نہیں تھا، ان کو فتح دے دی تھی 1000 آدمی پر 313 مسلمانوں کو. وہ ایمانی قوت ہونی چاہیے. ایک قوت ویڈیو اگر آپ وہ جو میڈیا پہ چل رہی ہے، اسرائیل کے میڈیا پہ ہی، چلیے تو ان کے یہاں بھی جو ذکر ہو رہا ہے جی ہو رہا وہ دکھا دیتے ہیں خاتون کا وہ اب دکھا دیتے ہیں اپنے ناظرین کو. Just an 8-hour drive from Tel Aviv, a genocide is taking place. You know what? Let me be more accurate. It is a Holocaust. Yes, a Holocaust. Maybe we don't want to hear about it or deal with it, that in the 21st century, in the age of social media, in a world where information can fit into the palm of your hand, in a world where you can see and hear the victims and their horror stories in real time, in this world, we are standing doing nothing while children are being slaughtered every single hour. Don't ask me who is right and who is wrong, who are the good guys and who are the bad guys, because nobody knows, and frankly, it doesn't matter. What matters is that it's happening right now in front of our eyes, and nobody in France or in the UK or in Germany or in America is doing anything to stop it. Who is marching in the streets for the innocent men and women of Syria? Who is shouting for the children? No one. The UN is holding meetings of its security councils and wiping away a tear when they see the image of a father holding the body of his little daughter. There is a word for this: hypocrisy. I'm an Arab. I'm a Muslim. I'm a citizen of the state of Israel. But I'm also a citizen of the world, and I'm ashamed. I'm ashamed as a human being that we chose leaders who are incapable of being articulate in their condemnation and powerful in their actions. I'm ashamed that the Arab world is being taken hostage by terrorists and murderers, and that we are not doing anything. I am ashamed that the peaceful majority of humanity is irrelevant once again. Do we need a reminder? Armenia, Bosnia, Darfur, Rwanda, World War II. No, we don't. Albert Einstein said, the world won't be destroyed by those who do evil, but rather by those who watch them without doing nothing. جی میرے صاحب ویڈیو دکھا دی ہے لیکن اس کا ترجمہ بریک کے بعد کہا جا رہا ہے کیونکہ بریک کا وقت ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب اس ویڈیو کی جی وہ خاتون ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یہ ہولوکاسٹ کی طرح سے قدم ہے
21ویں صدی کی ٹیکنالوجی، میڈیا اور انفارمیشن کی صدی ہے. ہر گھنٹے میں فلسطینیوں کا قتل عام دکھایا جا رہا ہے. سب کو نظر آ رہا ہے کہ غلطی پہ کون ہے. فرانس، جرمنی، برطانیہ، امریکہ اس ظلم کو رکوانے کے لیے ایک لفظ نہیں ادا کر رہے ہیں. اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل صرف اجلاس بلا کر میٹنگ کر رہی ہے. اب اس میٹنگ کا اجلاس بھی یہ ہوا ہے کہ جو کویت نے قرارداد پیش کی تھی اس کے حق میں سب ووٹ پڑے سوائے امریکہ کے. امریکہ نے ویٹو کر دیا اس کو، وہ قرارداد پاس نہیں ہو سکی. اور دنیا کی تاریخ میں، اقوام متحدہ کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ جو امریکہ نے قرارداد پیش کی اس کی کسی نے حمایت نہیں کی سوائے ایک ووٹ پڑا اس کا جو امریکہ کا خود کا تھا. تو ایک کہتا ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی لاش پہ بیٹھا ہے مگر دنیا کو نظر نہیں آ رہا. میں ایک مسلمان ہوں، فلسطینی ہوں اور اسرائیلی شہری ہوں، مگر اس کے ساتھ میں اس دنیا کی رہنے والی ہوں، مگر اس ظلم کی وجہ سے شرمندہ ہوں کہ ہم ایسے لیڈر کا چناؤ کرتے ہیں جو اپنے ریٹ اور حکومت کے لیے طاقت کا استعمال کر کے اپنا تخت قائم رکھتے ہیں. میں شرمندہ ہوں عرب ممالک سے جنہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ میں رکھا جا رہا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. شرمندہ اس امن پسند اکثریت سے ہے جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. البرٹ آئنسٹائن کا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا برے لوگوں سے تباہ نہیں ہوتی مگر ان سے جو برائی ہوتا ہوا دیکھ کر کچھ نہیں کرتے. یہ بڑا تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے کہا اور اپنی بات کو ختم کیے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو واقعی دنیا برے لوگوں سے ختم نہیں ہوتی لیکن جو لوگ سائلنٹ بیٹھتے ہیں. اور ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. جب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو مٹنے کو کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، حکم دیا کہ اس کو الٹ دے، تو اس نے کہا یا اللہ اس کے اندر ایک ایسا برگزیدہ بندہ بھی ہے جو کہ آپ کی بہت دن رات عبادت کرتا ہے، کہ کہنا ہم اس کی عبادت قبول نہیں ہے. اس لیے کہ جو آدمی حق کے لیے نہیں بول سکتا ہے اس آدمی کو پہلے مارو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہیں تو اس وقت سب مسلمان 1 کروڑ جو 1 ارب 30 کروڑ مسلمان تیار ہو جائیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، یا پھر وہ عملی قدم کریں، توبہ کریں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور ان کو جواب دیں اور سختی سے جواب دیں. جی اچھا، یہودی نا صہیونیت سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں. جی ہاں، ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس، جی ہاں، وہ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو. اس کے بعد وہ قرارداد والی بھی دکھائیں گے. جی دکھا دیجیے. جی پہلے یہ ویڈیو دکھاتے ہیں. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end Palestine will be free, because this is truth. Will succeed by the end. حالیہ صورتحال یہودیوں کے لیے باعث شرمندگی ہے کیونکہ اسرائیل یہودیوں کی ریاست ہے. فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہیے. وہ یہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے. وہ اسرائیلی ریاست کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اس کا خاتمہ فلسطینیوں کی کامیابی پر ہی ہوگا. ہم بہت شرمندہ ہیں کیونکہ سب کچھ ہمارے نام سے ہو رہا ہے، مگر ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. دراصل صہیونی بہت مضبوط و طاقتور ہیں لیکن خدا ہمارے ساتھ ہے. ایک دن فلسطین کا پرچم دریا سے لے کر سمندر تک پورے فلسطین پہ لہرائے گا. جی یہ ان کا کہنا تھا. جی ان کو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا، اور وہ جو قرارداد والی بات کر رہے تھے نا، آپ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے. دکھا دیجیے. We strongly encourage this council to vote against Kuwait's resolution and acknowledge the concerns of Hamas by voting for the U.S. resolution. Each of you have a choice. You either support Hamas or not. This vote will tell the story. ہم ان کی بلانت بھیجتے ہیں جو لوگ بھی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، جو کہ ظلم دیکھتے ہیں اور ظلم کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ ملک تباہ ہونے والا ملک ہے جو کہ نہیں بچے گا کسی طرح بھی. یہ تو تباہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس ظلم پہ جو خاموش رہیں گے ان کا وہ بھی تباہ ہوگا. وہ جیسے اللہ کا میں نے بتا دیا نا کہ اللہ نے پہلے کہا کہ اس کو پہلے اڑاؤ، اس کو جو میری عبادت کرتا ہے مجھے اس کی عبادت کی ضرورت ہے. جی جو میرے بندوں کو مرتا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ عزیز اپنے بندے ہیں. وہ کوئی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ اپنی مخلوق کو پسند کرتا ہے بے شک، تو وہ اگر اس کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور کب سے ہو رہا ہے؟ 70 سال ہو گئے ہیں زین صاحب. آپ نے جب بوسنیا والی بات کی نا، ایک دن میں 8,500 لوگ مارے گئے تھے. جی اچھا، فوراً مطلب امداد کے لیے پہنچ جاتے ہیں. نہیں، وہ تو اس میں تو یہ تھا کہ امریکہ کا وہ ایک عجیب مسئلہ ہے. وہ اس پر میں نے امریکی آئے نا جلدی سے، فوراً آئے. تبدیل مضمون لکھا ہے کہ یورپ اس وقت یہ اکڑ رہا تھا کہ ہماری یورپی یونین بن گئی ہے تو ہم اپنا ایک طاقتور بننا چاہتے ہیں. تو اس نے وہی بوسنیا کی جنگ کرا دی، بوسنیا اور سر کے درمیان جنگ کرا دی. اور اس میں جب جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے پاکستان کو کہا، جب ظلم زیادہ بڑھ گیا، کہ پاکستان کو کہا، کیونکہ پاکستان تو ان کا غلام تھا، پاکستان کو کہا کہ صاحب آپ اپنے کچھ مدد کر دیں. تو پھر نواز شریف صاحب نے اٹامک ٹپ جو ہے وہ گولے بھیجے تھے، اور وہ گولے جو ہے وہ ان کو جب ٹینک کو لگتے تھے سر کے ٹینک کو، تو وہ وہیں بیٹھ جاتے تھے.
اس وقت ہمارے بیریگیڈ سہولت رضا وہاں پر موجود تھے امن فوج کے میں. تو میں وہ اور بھی کئی باتیں ہیں وہ آپ کو بعد میں بتا دیں گے. لیکن ہمارا جو کام نے جو نواز شریف کے اس میں جاتا ہے وہ نہیں تھا, وہ امریکہ کہنے پہ ہم نے کیا تھا کہ ان کی مدد کر دو, اس وقت بہت ظلم ہے. تو جی وہاں بھی امریکہ نے اپنی طاقت دکھائی اور یورپ کو نگاہ دکھا کر اپنے قبضے میں کیا. بالکل. تو یہ بات ہے. جی اچھا, یہاں ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ کینیڈا ان پہ تو بہت باتیں کرتا ہے, کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو. بڑا آدمی تھا, کتنی ہم تعریفوں کے پھول ابھی باندھتے تھے ایسے کہ اس کو خاموشی ہے. جسٹن جو ہے جی وہ اتنی خاموشی ہے کہ بس جیسے کہ میں نے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. چلیے یہ تو غیر ہے, اب ان سے کیا, ابھی ان سے تو شکوہ ہی کریں گے. بات یہ ہے کہ دنیا کے اپنوں کا اندر کیا حال اگر ہے؟ کوئی قوم اٹھ سکتی ہے. اب دیکھیں نا, بات یہ بھی ہے کہ اب طیب زبان کی ہم اتنی تعریف کرتے ہیں, لیکن طیب زبان کا سارا ان کے ساتھ میں معاہدے ہیں, ان کے ساتھ میں سب سے زیادہ ان کو ایکسپورٹ ان کی ہوتی ہے. 6 ارب ڈالر کی تجارت ہے آپس میں. بتائیے آپ, ان کے ساتھ میں طیب اردگان کو پہلے یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے, تجارت چاہتا ہے یا پھر سب سے بڑا تو حق اس کا بنتا ہے کہ وہ حملہ کرے, لیکن ضرورت ملتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صورتحال وہ دیکھتے ہیں. بھائی پھر صورتحال, اس کے مجھے بعد ایک بات بتاؤ زین, کہ جب ایک حد قائم ہو جائے, اگر میں اور آپ عالم نہیں ہیں, لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس وقت 2019 کا واقعہ ہوا 5 اگست کا, اس وقت حد قائم ہو گئی تھی. جی ہاں, اور اس وقت ہمیں لڑ لینا چاہیے تھا انڈیا سے, نتیجہ اللہ کی مرضی پہ چھوڑنا چاہیے تھا, کچھ بھی نکلتا. ٹھیک ہے. اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے تھی. اور 2 رکعت ساری دنیا سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ جو ہے وہ سورہ شمس پڑھیں, اور جو بھی آیا جو بھی علماء کرام کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں صاحب ہم اس میں کیا کریں, جو بھی وہ کہتے وہ پڑھے اور پھر حملہ کرتے تھے, جو بھی کچھ ہوتا دیکھا جاتا. لیکن آپ چپ رہے, آپ نے کہا صاحب ہم چین کو مدد کو آئے گا, چین کو مدد آپ کو آ گیا, لیکن کشمیر تو آزاد نہیں ہوئے نا بھائی. وہ لوگ تو ابھی تک مشکل ہاں میں. وہ مصیبت میں ہیں, اور ابھی گھروں کے اندر انہوں نے قبرستان بنائے ہوئے. اچھا وہ دیکھیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی حد لاگو ہو گئی ہے. اس وقت تو ہمارے مسلمان کشمیریوں پر جو ہے کی وجہ سے تو پاکستان پہ حد لاگو ہوئی تھی. اب تو سارے دنیا کے مسلمان 1 ارب 30 کروڑ کے مسلمانوں پر حد لاگو ہو گئی ہے کہ وہ جہاد کریں. نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب سے بچیں گے نہیں. اور دونوں جگہ صورتحال ایک جیسی ہے. نہیں, اس وقت فلسطین کی حالت خراب ہے. کچھ وہ تو بہت زیادہ خراب ہے. ہاں. اچھا آپ کو یاد ہوگا جب یہ نیتن یاہو انڈیا آئے تھے اور ساحل پہ دونوں حضرات اچھا, ٹہل لیکن رہے ایک تھے. ذہن میں ایک بات میں کہوں کہ جب نیتن یاہو کی حمایت کی ہے اس نے اسرائیل کی حمایت کی انڈیا نے, تو انڈیا کے اسرائیل کے ایک آدمی نے ان کو جواب دیا ہے کہ گوبر کھانے والوں اور گو ماتا اس کا گائے کا پیشاب پینے والوں, اب اس کی پوجا کرو, ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, تم جیسے لوگوں کی, ایسے گندے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ ٹویٹ ہے اس کا. ہاں اس پہ تو انہوں نے شکوہ کیا تھا نا نیتن یاہو سے کہ آپ نے جب ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو آپ نے شکریہ ادا نہیں کیا. شکریہ ادا نہیں کیا. اس پہ انہوں نے شکوہ کیا تھا. شکوہ کیا تو اس کے بعد میں اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ کمینے آدمی اتنے زیادہ. ہاں اب اسرائیلی اس پہ چیخ پڑے کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی, آپ ہمارے وزیر اعظم سے ایسے سوالات کر رہے ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب, وہ بچے ننھے بچے کی جو دعا ہے, یہ آخری بات ہے ہماری طرف سے اس پارٹ میں. پر جہاں ننھے بچے کی ایک دعا ہے, وہ میرے بچہ جو دعا کر رہا ہے, کٹی لاشیں دیکھ کر کوئی بھی مضطرب نہیں ہوتا. مسلمانوں کو تجارت عزیز ہے, کارروائی کیسے کریں گے, یہ تو کارروائی نہیں کریں گے. تو بدبخت لوگ ہیں مسلمان اس وقت جو ہے, دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں, سوائے اس کے کہ اس وقت ان کو تجارت پیسے چاہیے اور ان کو یہ عورتیں چاہیے, ان کے علاوہ اس کو کوئی کام نہیں ہے. دنیا کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں, جو میں آپ سے وعدہ کیا ہے, جو آپ پر حد لاگو کیے, آپ پر جو حکم ہے جاری, تم تو اسرائیلیوں والا کام کر رہے ہو. کتاب آپ لوگ کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہو. جیسے کہ اسرائیلی جو ہیں بار بار اس پر اتنے عذاب آئے ہیں اسرائیلیوں پر, اور وہ کسی طرح سے اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے. اللہ نے ان کو بچا دیا فرعون کے ظلم سے, دریا پار کرا دیا, پھر اس کے بعد بچڑے کی پوجا کرنے بیٹھ گئے. اس سے پہلے جو ہے مینڈکوں کے ان کے اوپر آیا عذاب کہ ہر چیز میں مینڈک پہ آ جاتا تھا. پھر ان کے اوپر جو ہے آپ کا جو دیمک کا عذاب آیا, ان کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا, ان کے اوپر خون کا, جو خود پیتے تھے پانی پیتے تھے تو خون آ جاتا تھا. اسی طرح کسی طرح مانتے نہیں تھے. آپ کے پاس کس قسم کا عذاب آپ کو چاہیے؟ آپ کو جو ہے وہی عذاب چاہیے جو کہ اسرائیلیوں کو ملا تھا.
یہ تو کمبخت لوگ ہیں جو اسرائیلیز ہیں، آپ بھی اسی لیول میں جانا چاہتے ہیں، تو کچھ شرم کرو، کوئی حیا کرو. چلیں جی اب زین صاحب جی بچے کی دعا دے، وہ جو فریاد ہے وہ سنا دیتے ہیں اپنے سنائیے جی. أين أنتم يا جموع المسلمين قد تركنا بين أيدي الظالمين ذبحونا قتلونا هجرونا واستباحوا حرمات الآمنين كم صرخنا هل سمعتم صوتنا من ركام الأرض كم يعلو الأنين ما سمعتم صوت آهات الثكالى واليتامى كيف أضحوا ضائعين ذنبنا أنا طلبنا حقنا غضب فينا شموخ المسلمين كم مؤامرة أعدت ضدنا كي نبادى وكي نزل ونستكين أصلها في إسرائيل وأمريكا زادهم في بغيهم روسيا والصين حزب لاتن مالكي خامني حقد طائفة اللئام الحاقدين لكن الله تعالى معنا سوف ينصرنا ويخزي المجرمين نسأل المولى لنا نصرا قريبا عاجلا يشفي صدور المؤمنين. جی وزیر صاحب اب اس کے بعد بھی سب خاموش رہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا جی ہے؟ جی یہ آج اب جہانگیر ترین کا جو معاملہ ہے، انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے ایک قسم کی، اور اپنے آپ کو سلیقے کے ساتھ میں الگ کیا ہے ان کو بلیک میلنگ کے لیے. ایسا نہیں ہے زین صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین نے عمران خان کو کہا تھا کہ صاحب آپ اسے پاور میں نہیں آ سکتے ہیں جب تک کہ آپ جو ہے چودھریوں سے الیکٹیبل جو چودھریز ہیں اسے وہ نہیں کریں گے. اب عمران خان کے اندر بیسک جو بات ہے کہ اس کے اندر میں تسلیم کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اس کے پاس جو بات ہے وہ یہ ان کے خلاف ہے، لیکن اس میں قوت نافذہ نہیں ہے، اس کو کوئی طریقہ نہیں آتا. کوئی آدمی اس کو زندگی میں ایسا نہیں ملا. ملے ہیں بھی تو کون ملے ہیں؟ اب آپ کو صدر محترم صاحب ملے ہیں جو کہ ایک ایسی کلاس کے لوگ ہیں جن کو بنیادی باتیں نہ مذہب کی پتہ ہیں نہ معاشرے کی پتہ ہیں. انہیں ایسے ملے ہیں جو عمران اسماعیل جیسے لوگ ملے ہیں، انہیں ایسے ملے ہیں جیسے وہ واڈا جیسے لوگ ملے ہیں، اسے ویسے ملے ہیں جیسے یہ جو آپ کا جو ہے فواد چودھری ہے. اسے کوئی بنیادی آدمی نہیں ملا جو کہ اس کو نکال سکتا ہے اس طوفان سے، اور وہ جب تک نہیں نکلے گا اس میں نہ طاقت آئے گی نہ وہ کچھ کر سکے گا. آپ کو وہ طریقے آنے چاہیے کہ جس وقت آپ جیسے بھٹو تھا، بھٹو نے صاحب آ کر 15 منٹ میں فیصلہ کر دیا. آپ 15 منٹ میں فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ کچھ ایسی بات ضرور کر سکتے تھے اتنے عرصے میں جو آپ کو 2-2.5 سال ملا تھا کہ وہ 15 منٹ 2.5 سال کے اندر پورے ہو جاتے. آپ سے وہ بھی نہیں ہوا. اب یہ ہو گیا آپ کے ساتھ میں عدلیہ آپ کے خلاف. اب عدلیہ کا بھی حالت یہ ہے کہ حد ہو گئی ہے کہ انتہائی اتنی صفائی کے ساتھ میں یعنی جو کہ شہباز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. یہاں ہر کوئی ساتھ دیتا ہے، الیکشن کمیشن ساتھ نہیں دیتا عمران خان صاحب کا. فارن فنڈنگ کیس ان کو ڈھیل دی گئی. اب اگر یہ ڈیل ہے تو بھائی اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا بھائی. اس کے بعد میں ہر طرف ڈیل ہے تو، لیکن ایک تو یہاں ہو رہا ہے کہ سندھ میں ہو رہا ہے. تعصب کی انتہا ہو گئی ہے اور ہر طرح سے وہ لاگو کر رہے ہیں. اپنی ریٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کر رہی ہے پیپل پارٹی جی، اور ظلم کی انتہا ہے یہاں پر. اور پھر دوسری طرف وہاں ہو رہا ہے اور وہ آپ عمران اس کو بنا رہے ہیں ٹوپی والے کو جو ہے لندن کی جو ہیڈ بنا کے پھرتا ہے اور وہ اپنے مائک توڑتا ہے غصے سے. اور اتنے دولت بنائی ہے، اتنی عورتوں نے شادیاں کی ہیں، اس کو شرم آتی نہیں ہے؟ شرم نہیں آتی آج کل ان کے اوپر ان کے ستارے اچھے چل رہے ہیں. ستارے کی بات نہیں کر. دیکھ میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے دل سے بہت دل میں آپ کی سوچ کے آیا تھا کہ میں اس کے اوپر ایک تو اس کے اوپر میرا قرض ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا. اسٹیبلشمنٹ دیکھیں ان کے ساتھ ہے ابھی فی الحال. نہیں ذہن یہ بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اگر ساتھ دے گی تو اب اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو جائے گی. یہ میں بتا دوں آپ کو. اگر اس کا ساتھ دے گی تو تباہ ہوگی، یہ بتا دوں آپ کو. کیونکہ یہ دھوکہ دے گا،
یہ خاندان کبھی وفا نہیں کر سکتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں. سب سے زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یہ خاندان ہے. یہ تو ان کو خود سوچنا نہیں تو اب یہ چاہیے. اچھا لیکن ایک بات بتائیں مرزا صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہ, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھول لگ جائیں, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے, بس ان کا یہ مسئلہ ہے. اچھا ان کا یہ گھر بن جائے, شاندار گھر ہو, جو کہ جن کے جو باہر سے اسکینڈینیوین سے ان کے جو فارنوس آئے ہوئے ہوں, جی ان کے پاس ماربل آئے ہوئے ہوں, ان کو ایسا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے سسٹم کی کیا اسٹیبلشمنٹ ہے تمہاری؟ اچھا 3 سال کا ان کا وقفہ ہوتا ہے, 6 سال کر لیتے ہیں زیادہ زیادہ, پھر ان کے پاس کوئی نہیں, پھر ان کے پاس لمبی پلاننگ ہی نہیں ہوتی ہے. 10 سال بھی کر سکتے ہیں, ان کی مرضی ہے. اچھا یہ مرزا صاحب 10 سال جب کرتے جب وہ بادشاہ بن جاتے ہیں نا, جب وہ ماشاء اللہ. اچھا یہ تو دیکھیں نا آپ, یہ جو عمران خان صاحب جو چال چل رہے ہیں, یہ چال بھی بھائی ہو سکتی ہے. یہ آپ کی بات چال بھی ہو صحیح ہے. سکتی میں ہے. اس بات کو میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن آج کہہ دیتا ہوں. یہ ایک قسم کا میں نے شہباز شریف صاحب کو لیڈر بنانے کا طریقہ ہے. اس کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہیں, نکال رہے ہیں, تاکہ اسی طرح سے جس طرح سے کہ میں اس کو الطاف حسین کو بنایا تھا کہ جیل میں ڈال دیا جھوٹا. اس لیے کہ عدالت میں پوچھا گیا ایف آئی اے کے وکیل سے کہ بھائی, ان کے افسر سے ایف آئی اے کے, کہ بھائی ان کو گرفتار کیوں نہیں کر رہے آپ جہانگیر ترین کو, تو آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے پوچھا, وہ خاموش رہا. ہاں تو میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں, ایک تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب یہ بالکل کھیل ایسا ہے کہ یہ تمہارا بٹا بٹھا رہا ہے. نہیں, کھیل اچھا کھیل رہے ہیں وہ عمران خان صاحب. انہوں نے اپوزیشن ایک بنا کے دکھا دی. اب اصل اپوزیشن جو ہے وہ کہے گی یہ لوگ کر لیں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے, وہ 5 سال پورے ہو جائیں گے. 5 سال تو بھائی اس حالت میں پورے ہو ہی جائیں گے. اس حالت میں کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آنا چاہتا اس حالت میں. مرے یہ آدمی عمران, ابھی تو کوئی بھی نہیں آنا چاہتا, ہر چیز خراب ہے, ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈاج واج دے دے رہے, یہ کچھ اپنا چکر ہے ان کا, یہ اپنا کام کر رہے ہیں. ان کی اتنی سیاست نہیں آتی کہ یہ پارٹی میں دیکھو ہم نے یہ بات 18 سال کی عمر میں کی ہے, اپنے اندر سے پارٹی بنا کر اپنے اپوزیشن بنائی, وہ بعد میں ایکچوئل اپوزیشن بن گئی. وہ یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ جب آپ کسی کو اپوزیشن بناتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ وہ پیپلز پارٹی 70 سے بھائی سندھ میں جب کر خدا رہی ہے. حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ نے ترین کو دے دیا, ہم نے تو چھوٹے چھوٹے چھوکرے تھے, ہم نے اپنی پارٹی بنائی تاکہ شاہ محمود قریشی ویسے صاف جب ہم نے خلاف زیادہ دیر ہو گئی ہمیں حکمرانی کرتے ہوئے کالج بھر, تو ہم نے کہا کہ 4 سال تو ہو گئے, آپ کیسے ہم اس کو چلائیں گے, اتنا اب تو نہیں چل سکے گا ہمارا, ہم بھی تو نکل گئے کالج سے. تو ہم نے ایک اپوزیشن بنا دی, وہ بعد میں ایکچوئل اپوزیشن بن گئی, اور ابھی تک چل رہی ہے اپوزیشن, وہ ٹوٹتی نہیں ہے. وہ جو مخالف ہو گئے ہمارے آج تک مخالف ہیں, تو وہ ہم بوڑھے بھی ہو گئے ہیں تب بھی مخالف ہیں. اچھا میرے صاحب, اچھا جی, کراچی کے طوفان میں یہ 3 طوفان افراد جان بحق ہوئے ہیں. یہ طوفان آ رہا تھا, خود سردار صاحب, سردار میٹ, چیف میٹ, ان کا تھا کہ جی سرفراز صاحب, انہوں نے کہا کراچی پہ کوئی اثرات نہیں ہے, بارش کا بھی امکان ختم ہو گیا ہے, اور وہ دور دور سے معاملہ پاکستان کے کچھ ضلعوں کا, سندھ کے کچھ ضلعوں کا کہ وہاں بارش ہوگی. گرمی اتنی زیادہ تھی, گرمی کے علاوہ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. نہیں گرمی کیا ہوا بھی کہے, گرمی اتنی زیادہ تھی ذہن کہ اگر وہ بیوقوف آدمی کہہ رہا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نہیں آئے گی. نہیں, ان ہر ایک کی کی سمجھ میں یہ آ رہی تھی کہ جب لو پریشر ہوتا ہے تو بارش تو ہوگی, طوفان آئے گا. وہ طوفان کہیں اور لو پریشر تھا, وہ یہاں سے گزر رہا تھا, اور وہ گزر کے چلا گیا. بس آپ کو وہ جہاں اور زیادہ لو پریشر تھا, ہمارے بھی لو پریشر تھا, لیکن اس لو پریشر میں مثال کے طور پر آپ کا لو پریشر جو تھا وہ یہاں پہ تھا, کسی کا لو پریشر یہاں پر ہے, تو جو آپ کے پاس فرض کر لیجیے کہ آپ 1 ڈگری کا فرق تھا, تو وہ بھاگا ہوا ادھر جا رہا تھا اس کو فل کرنے کے لیے. تو آپ کے پاس طوفان جو نقصان پہنچاتا تھا وہ چلا گیا, آپ کے پاس چھوٹی موٹی بارش ہوئی. صاف بات یہ ہے کہ وہ اپنی جاب نہیں کر سکے, اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی بات اگر یہ ہے تو آپ کر دیں. نقصان 3 افراد جان سے چلے گئے, غلط وہاں جان چلے گی, بہت سے بل بورڈ گئے, اور یونائٹڈ بینک کی تو شیشے اڑ گئے. یار کمال, کس قسم کے تم اتنا بڑا بینک ہے, کس قسم کے تم بناتے ہو, وہ دکھاؤ نا ویڈیو. ویڈیو چل رہی ہے. تو بہرحال یہ تو سب کا ایسے ہی حال ہے. اب بس تو عدالتیں کہتی رہی بل بورڈ جو ہے اللہ حافظ ہے, بالکل اللہ چلا رہا ہے اس ملک کو, ویسے ہی تو کوئی آدمی تو نہیں چلا رہا بھائی, باقی سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.